ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ دو آیات جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ دو آیات جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ ایک تو یہ آیات ہیں اور ایک آپ کو میں خاص عمل اس چیز کا دے رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاص عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو عطا فرمایا۔ آج انسان تین چیزیں چاہتا ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ رزق مجھے بے انتہا ملے۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں جو رزق بے انتہا نہ چاہتا ہو۔ اور ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی عزت والی خوشحال ہو جائے، یہ بھی ہر بندہ چاہتا ہے۔ اور ایک چیز کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، مجھے کلمے کی موت آئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلام، اول کلام بھی اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں یقیناً جائے گا، یعنی اس میں شک نہیں ہے۔ اب علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، اور آپ کے دروازہ دو پارٹ کا تھا۔ آج بھی مدینہ میں اگر آپ اہل بیت کے گھروں کو دیکھیں، وہاں پرانے گھر موجود ہے اور ان کے دروازے چھوٹے ہیں، بندے کو جھک کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے اور دو پارٹ کا ہوتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، وہاں ہم دیکھتے ہیں تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا پرانا گھر وہاں موجود ہے اور وہاں کنواں بھی موجود ہے۔ تو اس میں جانا ہوا اور ہم نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور یہ حدیث میں نے دیکھی تو اس کا آپس میں موازنہ کیا تو ایک چیز اخذ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا جو پیغام صحابہ نے ہم تک پہنچایا اس میں خیانت ذرا برابر بھی نہیں کی۔ اس لیے اہل سنت ہم صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے ہم تک دین 100% صحیح پہنچایا۔ اب کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے یوں دروازے کے دو پارٹ پکڑے اور دونوں کے جیسے جھولنے لگے۔ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ جھک گئے۔ روایت میں آتا ہے آپ نے جھک کر فرمایا، اے میرے چچا، ایک عمل دے رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کو یہ 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جو 3 نعمتیں میں نے آپ کو بتائیں، پہلی نعمت کیا؟ رزق وافر مقدار میں ملے گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت جو ہے، ہمارے جو نمازی ہیں نا مسجد کے، وہ بولنے کے عادی ہیں۔ آپ لوگوں کو میرے خیال بولنے کی اتنی عادت نہیں ہے، سننے کی، سنی ہے نا، اہل سنت ہے، سننے کی عادت ہے میرا خیال آپ کو، بولنے کی ساتھ ساتھ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ پڑھ جائے گی اگر ہم 1-2 بار اور آئے تو۔ اب یہ ہے کہ پہلا رزق وافر مقدار میں ملے گا، دوسرا زندگی عزت والی خوشحال ہو جائے گی، تیسرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور جملہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ، آپ پڑھ لیں ایک بار آپ کا بھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ حضرت سے، مولانا صاحب سے آپ یہ سیکھ لیں، پوچھ لیں، بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ رب العزت یہ فیض آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو قرآنی اعمال ہے، قرآنی وظائف ہے، یہ انسان کی زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں اور انسان کو اللہ رب العزت سے جوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا قرآن پاک سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، آج ہم جو ہے ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے ہیں، ان پہ یقین کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک سے تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ایک بڑی پریشانی، آج آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر بیماریاں بڑھ گئی ہیں، ہر بندہ بیمار ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، یہ بیماریاں نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے؟ 2 چیزیں ہماری بیماریوں کا مرکز ہیں، 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک موبائل، دوسرا اٹیچ باتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیاطین گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، باتھ روم کا کہا ہی نہیں کہا۔ آج باتھ روم ہمارے کمروں کے اندر، موبائل ہماری جیب کے اندر، موبائل کی سکرین پر بھی شیطان ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں شیطانی، ہم اس کو یوں کھولتے ہیں، انگلیاں مارتے ہیں، اس طرح کھا رہے ہیں، وہ ہمارے جسم میں جا رہے ہیں۔ اور باتھ روم کی دعا ہی نہیں پڑھ رہے، کھانا کھانے کی دعا ہی نہیں پڑھ رہے،
یہ دعائیں چھوڑنے کی وجہ سے آج ہر بندہ، سائنس کہتی ہے ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاؤ گے جراثیم چلے جائیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا تم ہاتھ دھوئے بسم اللہ پڑھے بغیر کھاؤ گے، جن تمہارے ساتھ کھائے گا جھوٹا تمہارے پیٹ میں جائے گا۔ بات تو ایک ہی ہے، جراثیم بھی تو شیطان ہی ہے، یہ بھی جنات کی قسم ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ علامہ بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المرجان کے اندر لکھا۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ آپ کی زندگی خوشحال کر دے گا، آپ کو پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔